بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کلاس 9 فزکس کے نومیریکلز کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 1 کے نومیریکلز۔ پریویس 3 لیکچرز ہو چکے ہیں ہمارے، جس میں ہم نے نومیریکل نمبر 7 تک کر لیا ہے۔ آج ہم نے نومیریکل نمبر 8 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آج کا لیکچر نمبر 4 ہے، لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر نمبر 1 کے حوالے سے، جس میں ہم نے نومیریکل نمبر 8، 9 اور 10 لاسٹ 3 نومیریکلز آج کے لیکچر میں ہم نے کرنے ہیں۔ آج کا لیکچر چیپٹر 1 کے حوالے سے لاسٹ لیکچر ہے۔ نومیریکل نمبر 8 ہے، درج ذیل میں سے کن مقداروں میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ یہ ہمیں اس کے مطلب یہ ایک آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن ہے۔ اے بی سی ڈی ہمیں دیے گئے ہیں، اس کے 4 پارٹس ہیں۔ اس میں ہم نے بتانا ہے اے بی سی ڈی، ان چاروں پارٹس میں سے ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ہیں جن میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ فرسٹ والے میں چیک کر لیتے ہیں، 3.0066 میٹر ہے اس میں۔ تو اہم ہندسوں کی تعداد کو چیک کرنے کے اصول ہیں، کچھ رول ہیں، وہ آپ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، تو بتاتی جاؤں گی۔ 3.0066 میٹر جو زیروز ہوتے ہیں، اس میں مطلب دو غیر صفر ہندسوں کے درمیان جو زیروز ہوتی ہیں وہ بھی اہم ہندسوں میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ یہ بھی غیر صفر ہندسہ ہے، اور ادھر کو چیک کریں 66، یہ بھی غیر صفر ہیں۔ ان کے درمیان جو زیروز ہیں وہ اہم ہندسوں میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو ٹوٹل اس میں کتنے اہم ہندسے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5۔ تو اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ اس طرح اس کو چیک کر لیتے ہیں، اور ڈیسیمل کے بعد جو زیروز ہوتی ہیں، 2 ہوں، 1 ہو، 3 ہوں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اہم ہندسوں میں۔ تو یہ دونوں زیروز کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ان کے آگے والے جو ہندسے ہیں وہ اہم ہندسوں میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو یہ 3 ہندسے ہیں، 3 0 اور 9، یہ 0 کاؤنٹ ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ دو غیر صفر ہندسوں کے درمیان ہے، تو اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ اب سی آپشن کو دیکھ لیتے ہیں، سی پارٹ کو۔ اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ 3 کیسے ہے؟ بیکاز اس کے جو دو غیر صفر ہندسوں کے درمیان جتنے بھی زیروز ہوتے ہیں وہ اہم ہندسوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ والا 0 بھی کاؤنٹ ہوگا۔ تو ٹوٹل اہم ہندسے اس میں 3 ہو گئے۔ ڈی پارٹ کو چیک کر لیتے ہیں، اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ 4 کیسے ہے؟ ڈیسیمل کے بعد جو 0 آتا ہے اینڈ پہ، مطلب کسی عدد کے، کسی ہندسے کے، تو وہ اہم ہندسے میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہوگی۔ لیکن اگر جیسے بی پارٹ تھا، ڈیسیمل کے فوراً بعد 0 آ گیا، مطلب ادھر کوئی ہندسہ نہیں تھا، اشارے کی لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہندسہ نہیں ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ فوراً زیروز آ جاتی ہیں، تو وہ اہم ہندسوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ جبکہ اگر لیفٹ سائڈ پہ اس میں غیر صفر ہندسے موجود ہیں، 3 0 1، اور ادھر اس کی ڈیسیمل کی رائٹ سائڈ پہ ایک 0 ہے، تو یہ والا 0 جو ہے نا، یہ اہم ہندسے میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ تو سوال میں یہ تھا کہ درج ذیل میں سے کن مقداروں میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے، تو ہمارے پاس آپشن بی پارٹس میں بھی اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے، اور سی پارٹس میں بھی اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ تو اس میں اس کا آنسر ہے بی اینڈ سی۔ کویسچن نمبر 9 ہے، درج ذیل پیمائشوں میں اہم ہندسے کتنے ہیں؟ اب ہم نے ان میں بتانا ہے کہ ان میں اہم ہندسے کتنے ہیں۔ اے بی اور سی ڈی 4 پارٹس دیے گئے، ان سب میں ہم نے بتانا ہے کہ اہم ہندسوں کی تعداد کتنی ہے۔ اے میں چیک کر لیتے ہیں، 1.009، اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ 4 کیسے ہے؟ بیکاز یہ جو دو زیروز ہیں یہ دو غیر صفر ہندسوں کے درمیان ہے، تو یہ بھی اہم ہندسوں میں کاؤنٹ ہوں گے، اس لیے اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ بی پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ یہ زیروز کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ڈیسیمل کے فوراً بعد جو آ جاتی ہیں رائٹ سائڈ پہ اشاریہ 0 0، یہ دونوں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اس لیے اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ اس طرح ڈی پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ نومیریکل نمبر 10 ہے، چاکلیٹ ریپر 6.7 سینٹی میٹر لمبا اور 5.4 سینٹی میٹر چوڑا ہے، اس کا ایریا اہم ہندسوں کی معقول تعداد میں معلوم کیجیے۔ سب سے پہلے ہم گیون ڈیٹا لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا دیا گیا ہے۔ ایک چاکلیٹ ریپر ہے جس کی لمبائی ہمیں دی گئی ہے 6.7 سینٹی میٹر، اور اس کی چوڑائی بتائی گئی ہے 5.4 سینٹی میٹر۔ اب ہم نے اس کا ایریا معلوم کرنا ہے
एरिया अहम हिस्सों की माकूल तादाद में बताना है। कैलकुलेटर पर भी लंबाई लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा में 6.7 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई लिख लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर। एरिया रकबा को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमने उसकी लंबाई पुट कर दी, ज़रब उसकी चौड़ाई पुट कर दी। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आया 36.18 हमारे पास इसका आंसर आया इस रकबे का, इस एरिया का। अब बुक में जो आंसर दे रहा है वो लिख रहा है इसका 36 सेंटीमीटर। ये जो 0.18 है ये बहुत छोटी मिकदार है, बहुत छोटा डिजिट है, आप यूँ समझ लें इशारिया के बाद, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ होल नंबर, होल डिजिट को लिया जाता है, मुकम्मल अदद को, तो इसलिए इसको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।